بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، سنہرے لوگ میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہمارے درمیان آج کی شخصیت ہیں جو اردو صحافت میں ایک معتبر اور سینئر نام جناب محمود شام کا، جو صحافت میں 50 سال سے زائد عرصے سے صحافت کی خدمت کر رہے ہیں. محمود شام صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، آپ نے ٹائم دیا. میں سب سے پہلے یہ ناظرین ہمارے جاننا چاہیں گے کہ آپ آپ کی پیدائش کب اور کس شہر میں ہوئی؟ کہ میری پیدائش ہے 5 فروری 1940 راجپورہ، ابھی غیر منقسم ہندوستان میں، ماشاء اللہ. اسٹیٹ آف پٹیالہ میں راجپورہ شہر. ماشاء اللہ. آپ کا بچپن اور لڑکپن کیسے گزرا؟ کچھ یادیں ہیں؟ بس کچھ آپ سمجھیے 3-4 سال بچپن کے انڈیوائیڈڈ انڈیا میں. اس کے بعد پھر جب ہجرت کے قافلے چلے ہیں، ایک ریل گاڑی سے ہم آئے تھے، مال گاڑی جس کا چھت بھی نہیں تھی، اس سے لاہور کے کیمپ میں آئے. اس کے بعد پھر اس وقت یہ تھا کہ بھی آپ کے کوئی رشتہ دار دوست احباب کہاں ہیں، ان شہروں میں جا کے. اس زمانے میں تو سارے مہاجرین اسی طرح تقریباً. تو ہم لاہور، گجرات، منڈی بہاؤدین، پھر فائنلی جھنگ میں جا کے سیٹل، جھنگ شہر میں. جنگ شہر. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صحافت کا باقاعدہ آغاز جو ہے آپ نے کب اور کیسے کیا؟ کچھ یاد ہے؟ کہ جھنگ شہر میں ہی ہم نے میٹرک کیا، گریجویشن کی. تو جب گریجویشن کر رہے تھے تو ملک کے حالات تھے ایسے کہ ہم پر جو ڈگری ایئر کورس ہے 2 سال کے بجائے وہ 3 سال کا ہو گیا. اس پہ پھر کچھ احتجاج ہوا، بلکہ کراچی سے معراج محمد خان اور یہ لوگ بھی آئے. یہ شہر بدر کیے جا رہے تھے. معراج محمد خان، فتح آپ، یہ پورے 12 کراچی بدر طلبہ، 12 لیڈر. ہاں، تو ان کے ساتھ بھی رہے. تو اس وقت ہمیں ضرورت ہوئی محسوس کہ اخبارات میں خبریں ہماری چھپنی چاہیے. تو جو نامہ نگار تھے وہاں جنگ شہر میں، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ آپ بنا کے دے دیں خبر تو ہم بھیج دیتے ہیں. تو اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ہو گیا. اور پھر روزنامہ نوائے وقت اس وقت بہت مقبول اخبار تھا، ان کا رسالہ تھا ہفتہ روزہ قندیل. اس سے باقاعدہ ملازمت سے ہمارا صحافت 1963 سے شروع ہوئی. مطلب لکھنے کا باقاعدہ شوق آپ نے 1963 میں کیا؟ جی جی. تو اس سے کتنا عرصہ یہ جاری رہا اس ادارے سے؟ یہ 1963 سے 1967 تک، کیونکہ ہمیں پھر یہ اخبار جہاں جنگ نے نکالا تو نذیر ناجی صاحب مرحوم پہلے ایڈیٹر تھے، انہوں نے مجھے بلایا لاہور سے کراچی. تو اس وقت قندیل کی اسسٹنٹ ایڈیٹری کی اور اس کے ساتھ ہی نوائے وقت کے میگزین ایڈیٹر. تو 1967 میں یہاں کراچی آئے. 67 میں آئے، اور تقریباً 67 میں ہی آپ نے جنگ گروپ جوائن کیا؟ جی جی. 67. اس کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ آپ نے جنگ گروپ میں اپنے خدمات انجام دی. اخبار جہاں کے ایڈیٹر رہے. پھر اس کے بعد ہڑتال ہوئی 1970 میں بہت بڑی. تو اس کے بعد ہم لوگ نکالے گئے، جتنے بھی بائیں بازو کے صحافی تھے، ابراہیم جلی، شوکت صدیقی صاحب، سارے بڑے نام، سب لوگ تھے یہ. تو یہ جنگ سے، انجام سے اور امروز سے یہ سب نکالے گئے تھے. تو اس کے بعد ہم نے پھر مساوات اور ایک ہفتہ روزہ الفتح نکالا تھا، وہ اپنے زمانے کا بہت مشہور تھا. تو واپسی ہماری اخبار جہاں میں 1972 میں ہوئی. 1972. تو دوبارہ پھر ہم 1975 تک وہاں رہے، اور اپنا رسالہ ہم نے معیار، ہفتہ روزہ معیار شروع کیا تھا جنوری 1976 سے. تو وہ کس حد تک کامیاب رہا؟ نہیں، بہت اچھا تھا. پھر وہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگ گیا، اس میں اور زیادہ مقبول ہوا رسالہ کہ ہم نے ماشاء اللہ کی مخالفت کی. ظاہر ہے. تو اس میں پھر وہ ظاہر ہے اس کے بعد اس کا ڈیکلریشن منسوخ کیا. آپ تو آزادی صحافت کے علمبردار تھے، تو آپ نے اسی انداز میں لکھا ہوگا. اور ہم بھی جیل میں گئے. ماشاء اللہ. ایسے تحریکیں چلتی رہیں. تو واپسی جو ہے ہماری، میر صاحب نے، میر خلیل الرحمن مرحوم نے کہا کہ بھی آپ
اپنا رسالہ بھی نکالتے رہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارے لیے بھی کام کریں۔ 1982 میں نکلا ہے جنگ لاہور سے، اس کے لیے مجھے یہاں انہوں نے متعین کیا کہ یہاں سے آپ ساری جو جنگ لاہور کے لیے خبریں وغیرہ سارا کوآرڈینیٹ کریں آپ۔ تو یہ بہت اچھا فیصلہ تھا میر صاحب کا۔ ہاں، تو اس سے یہ بھی ہمیں کبھی ایک پریکٹیکلی جو ڈیلی جرنلزم ہے اس میں ہم آئے۔ پھر یہ ہے کہ 1994 میں یہ میر شکیل الرحمان نے کہا کہ بھی انہیں کراچی میں جنگ کے ایڈیٹر کی ضرورت ہے، تو جون 1994 میں ہم کراچی کے ایڈیٹر کی حیثیت سے شرکت کی۔ پھر سن 2000 میں پورے 2000 میں پورے جو جنگ اردو جہاں جہاں سے نکلتا ہے ان سب کے گروپ ایڈیٹر مجھے بنایا، لاہور، پنڈی، کوئٹہ، ملتان، لندن۔ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے۔ اور میرا ابھی تک یہ ہے کہ میں پہلا اور آخری آدمی ہے جنگ گروپ کے، تو ابھی تک کوئی اتنے بڑے گروپ میں آپ تھے، کسی اور کوئی ابھی اعزاز نہیں خدمات انجام دیا۔ آپ کا رسالہ معیار کامیابی سے چل رہا تھا، تو کوئی خاص وجہ ہے اس کو بند کرنے کی یا اس کے؟ دیکھیں، ایک آپ کے ناظرین کے لیے بھی اچھی بات ہوگی کہ ایک ایوب خان کے زمانے میں ایک قانون بنا تھا، پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس 1964، تو یہ بہت ہی اس کو سیاہ قانون کہا جاتا تھا۔ تو حکومت اس کو استعمال کرتی تھی اپنے جو مخالفین ہیں ان کے لیے، تو اس میں باقاعدہ آپ کو نوٹس دیے جاتے تھے اور کہ آپ نے یہ قابل اعتراض چیز شائع کی ہے تو اس پہ کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا تھا کہ آپ اس کے 20,000 روپے زر ضمانت جمع کروائیں۔ اگر آپ نہیں جمع کرواتے تھے پھر ایک پیریڈ چند ہفتوں بعد وہ ڈکلیریشن منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ تو ہمارے بھی جو ہے کوئی 8-10 نوٹسز آئے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر وہ ڈکلیریشن منسوخ کر دیا کہ اگر اس کے بعد آپ اسے شائع کریں گے تو یہ فلاں فلاں قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو یہ مارشل لاء میں حکومت سندھ کے آرڈرز پہ بند کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ 1978 میں اپریل میں 1978۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد ہم نے مختلف لوگوں سے جن کے ڈیکلیریشن تھے وہ لیے اور وہ بھی بند ہوتے رہے۔ تو یہ ایک مستقل سلسلہ تھا ان دنوں میں۔ پھر جب ظاہر ہے کہ ہماری گرفتاری بھی ہو گئی تو باقی بھی ہمارے ساتھی ادھر ادھر ہو گئے، تو وہ دوبارہ نہیں شروع ہوا۔ لیکن 1980 میں 1 سال ہائی کورٹ میں کیس چلا اور 1 سال ججمنٹ ریزرو رہا۔ تو جب انہوں نے بحال کیا کہ بھئی حکومت سندھ کا فیصلہ غلط تھا، جب بحال کیا تو اس وقت پورے اخبارات رسائل پہ قبل از اشاعت سینسر لگ چکا تھا۔ اچھا، تو وہ دوبارہ ظاہر ہے کہ پھر آپ کو اپنی ریڈرشپ پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے جب ایک دفعہ ٹوٹ جائے۔ تو ہم نے نکالا اس کے باوجود 1994 تک، لیکن وہ اس طرح اپنی جگہ نہیں پا سکا۔ آپ کا پھر میں جنگ جون 1994 سے جوائن کرنے کے بعد پھر آپ مصروف ہو گئے۔ پھر جی ظاہر اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی تھی۔ تو آپ کا ایک ناول جو بہت مشہور ہے انجام بخیر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کا ریسپانس کیسا رہا ادیبوں میں اور ادب کے؟ کہ انجام بخیر ایک طرح سے اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ جو کچھ یہ تحریکیں چلتی رہی ہیں جمہوریت کی بحالی کے لیے، صحافت، آزادی صحافت کے لیے، آزادی عدلیہ کے لیے، اس کے لیے اس میں ہم نے ایک کردار تراشے۔ ایک کردار ایک سینئر ایڈیٹر جرنلسٹ کا کیا، وہ نئے جرنلسٹوں کو اس میں بتاتا ہے کہ کیا کیا کس طرح سے حالات ہے۔ یہ تو بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور جو حالات ہیں دہشت گردی کے، دوسرے حکومتوں کی تبدیلی کے، وہ بھی ساتھ چلتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک نیا تجربہ ہے، ورنہ یہ کہ رومانٹک ناول بھی چھپتے ہیں، جاسوسی ناول بھی، اور کچھ علامتی ناول
لیکن یہ ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز پہ جی جی اور ان تحریکوں پہ وہ پہلا ہے یہ انجام. مگر آج کل آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے یہ نکالا تھا انجام بخیر، اس حوالے سے کوئی نئے آنے والوں کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے کوئی ایسا سلسلہ نظر سے گزر رہا ہے آپ کا آج کل کوئی؟ دیکھیے ابھی پرنٹ میڈیا تو اس وقت زوال پذیر ہے، اور اس میں مزید برآں یہ ہے کہ جو خود مالکان ہیں میڈیا کے، جی جی پرنٹ میڈیا کے، ان کے پاس سب کے پاس ٹی وی چینلز ہیں. جی جی تو ٹی وی چینلز میں زیادہ آمدنی ہو رہی ہے، تو پرنٹ میڈیا خود وہ نظر انداز کر رہا ہے. اس طرف دھیان نہیں دیا جا رہا. تو اخبار میں جو معیار ہونا چاہیے اور اس کی اچھی طرح چیکنگ ہونی چاہیے وہ اب نہیں ہو رہی ہے، بہت غلطیاں ہوتی ہیں. صفحے کم ہو گئے ہیں اور اس میں اشتہار اسی طرح ہے. تو آپ 8 صفحے کے اخبار میں 6-7 صفحے کے اشتہار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں. بالکل ایسے تو ہی. لوگوں کی تشفی نہیں ہو رہی ہے. جی جی اس لیے پھر یہ ان کے قارئین جو ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، ایک اور آپ کا بہت مشہور رسالہ یا میگزین سمجھ لیں الفتح کے نام سے، تو وہ تجربہ کیسا رہا؟ وہ بھی بہت کامیاب رہا آپ کا. ہاں، وہ اس کا یہ سمجھ لیجیے جو ہم نے ہڑتال کا ذکر کیا، تو اخبارات کی ہڑتال تھی. مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا. مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. آپ کا مطلب 70 سے پہلے کی؟ اپریل 70 میں اپریل تھی. 70. تو وہ جب 9 دن اخبار نہیں نکلے تھے بالکل دونوں جگہ، اور مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان. مغرب، انگریزی، اردو، سب کوئی اخبار نہیں نکلا تھا. اس کے بعد ہمارے جو جماعت اسلامی کے دائیں بازو کے جرنلسٹ تھے، ان سے اس وقت یحییٰ خان کے وزیر تھے نوابزادہ شیر علی، وہ بھی جماعت اسلامی کے نظریات سے تھے کچھ متاثر. ان کی آپس میں گٹھ جوڑ ہوا تو 9ویں دن ہڑتال ان لوگوں نے توڑ دی. تو انہوں نے جا کے اخبار نکالے. تو اس وقت ہم سب جیسا بتایا، مناج برنا صاحب، ابراہیم جلیس اور بہت بڑے بڑے لوگ، سب احمد ندیم قاسمی، یہ سب فارغ ہو گئے تھے. تو یہاں ارشاد راؤ صاحب وہ مشرق سے نکالے گئے تھے. تو ان کے پاس انہوں نے کہا جی میرے پاس ایک ڈکلریشن ہے، ہفت روزہ الفتح. جی جی. تو وہ پھر ہم سب، جمیل الدین علی صاحب، جی بڑے لوگ، ندیم قاسمی، جی جی، تو سب لوگ ہم وہاں جو ہے یہ اکٹھے ہو کے نرسری میں، ارشاد راؤ صاحب کا فلیٹ تھا، تو اس میں کرتے تھے. اس وقت یہ دائیں بائیں بازو کی کشمکش بہت زوروں پر تھی. ہاں. تو پیپلز پارٹی اس وقت یہاں مقبول ہو رہی تھی، شیخ مجیب الرحمن مشرقی پاکستان میں، تو ان کے پاس بھی کوئی اخبار نہیں تھا. تو الفتح اس وقت ایک پیپلز پارٹی کی ضرورت بنا، اور انہوں نے جو ہے کو پبلک میں بہت پسند کیا. تو وہ جو ہے اپریل 1970، ہاں مئی 1970 میں نکلا. تو پھر جولائی 70 میں پیپلز پارٹی کا اپنا ترجمہ مساوات روزنامہ بھی نکلا. لیکن الفتح نے پورا ایک بائیں بازو کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے جگہ دی، پرانے کامریڈ تھے، ان کی مضامین، خبریں وغیرہ چھپتی تھیں، اس لیے وہ بہت زیادہ پسند کیا گیا، عوام میں پاپولر ہو گیا. ناظرین، ہماری ملاقات ملک کے پاکستان کے نامور سینئر صحافی جن کی 50 سالہ خدمات ہے صحافت میں، محمود شام صاحب سے ہو رہی ہے. شام صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی صحافت کے 50 سال، ان 50 سالوں میں بہت سارے ممالک کے آپ نے دورے بھی کیے ہوں گے، اور بہت سارے ملک کے سربراہان سے آپ کی قربت رہی ہوگی. تو آپ نے کون سا سربراہ ایسا دیکھا جو آپ کو بہتر لگا، جس میں پاکستانیت اور پاکستان کو ترقی دلانے میں، پاکستان کی فکر کرنے میں کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں چلایا جائے؟ تو آپ کی بہتر نظر ہوگی، 50 سالہ بہت گہری نظر ہے آپ کی. کہ ہمیں اس کا اس طرح سے طے کرتے ہیں کہ جس سربراہ کے دور میں ملک کی کیا کیا ضروریات تھیں، بڑے پیمانے پہ، چھوٹے پیمانے پہ، تو وہ سربراہ ان کو پورا کر سکا یا نہیں. تو اس لحاظ سے
میں فیلڈ مارشل ایوب خان، ان کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو، کیا کہنے، پھر جنرل پرویز مشرف، یہ 3 سربراہ ایسے لگتے ہیں جنہوں نے وقت کی ضرورت کے حساب سے اور ملک کے مفاد میں کام کیا، جی جی ذاتی مفادات کو اپنے پروان نہیں چڑھایا۔ جی جی تو جس طرح جنرل ایوب خان نے جو ان کے انڈسٹریلائزیشن ہے جی جی وہ اس دوران ہوئی، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں، اور باقی بھی دریاؤں کے وہ بندرگاہیں وغیرہ بنائیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سب سے بڑا کام تھا کہ آئین ملک کو دیا، 73 کا آئین دیا، ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، بنیاد رکھی، ایٹمی طاقت، اور لوگوں کو شعور دیا، سیاسی شعور۔ لوگوں کو سیاسی شعور دی۔ تو یہ ہے۔ پھر جنرل پرویز مشرف کا یہ ہے کہ انہوں نے جو دوبارہ کوشش کی کہ بلدیاتی نظام بہت زیادہ اختیارات کے ساتھ ہو جی قائم، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی وغیرہ میں خواتین کی سیٹیں بڑھائیں، جو اب تک بھی اسی طرح چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں 2-3 ڈیم بنائے جو ان کے دور میں شروع ہوئے اور ان کے دور میں ہی مکمل ہو گئے، اور اسے کافی بڑا علاقہ سیراب ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو ان 3 کو میں سمجھتا ہوں۔ ایوب خان کے زمانے میں تو ہم اتنے عملی طور پہ صحافت میں نہیں تھے، ان کے ساتھ تو جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ، بے نظیر بھٹو، پھر یہ مشرف صاحب، شوکت عزیز کے ساتھ بہت سے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، جانا بالکل موقع ملا ہے۔ تو میں یہ 3 کو رکھتا ہوں کہ انہوں نے واقعی خدمت کی قوم کی اور ملک کو مستحکم کیا۔ اچھا، آپ کی 50 سالہ صحافت میں جو آپ نے شام بخیر آپ کی کتاب میں جو آپ نے اتنا 50 سالہ اس کی معاملات کو بیان کیا ہے، اس میں بیوروکریٹس ہیں، سیاستدان ہیں اور جنرلز ہیں، ان کے بارے میں اتنی تفصیل بتائی کہ اتنا دیر سے آپ نے یہ کتاب لکھی یا پہلے سے ذہن میں پلان تھا کہ میں اتنے عرصے بعد لکھوں گا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آٹو بایوگرافی ہوتی ہے وہ عام طور پر لوگ جو ہیں 65 سال 70 سال کے بعد ہی لکھتے ہیں۔ جو سرکاری ملازم ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد شروع کرتے ہیں، جی جی، جو ہم ویسے پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں وہ بھی ایک 60-65 سال کا ایک رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد لیکن میں یہ کرتا رہا ہوں کہ جو بھی چیزیں تھیں ساتھ ساتھ ہماری بہت سی کتابیں آئیں، مطلب انڈیا کے جو دورے ہیں، انٹرویو ہیں اندرا گاندھی کے، اٹل بہاری واجپئی، تو وہ ساتھ ساتھ بھی ہم کتابیں میں دیتے رہے ہیں چیزیں۔ تو لیکن بہت سی چیزیں جو رہ گئیں واقعات، ان کو ہم نے شام بخیر میں کور کیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک سامنے یہی تھا اصول کہ ایک تو نئی نسل کو اندازہ ہو پاکستان نے کتنی مشکلات سے گزرے ہیں، کس طرح کیا، خاص طور پہ صحافت میں جو اتار چڑھاؤ ہے، جو مشکلات آئی اور ہیں۔ اتفاق ہے کہ جو ہمارا زمانہ ہے اس میں ٹیکنیکلی بہت ترقی ہوئی ہے، مطلب کتابت تھی کسی زمانے میں، جی اور لیتھو پرنٹنگ تھی، پھر فوٹو آف سیٹ پرنٹنگ ہوئی، جی جی، پھر جا کے یہ کمپیوٹرائز وہ آ گئی جو نستعلیق، یہ ان کا کمال ہے جمیل مرزا صاحب کا، جی جی، اردو کمپوزنگ انہوں نے ایجاد کی۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں شام بخیر میں ہم نے ٹیکنیکل جو چیزیں، اور آپ نے نئی نئی چیزیں اور کھل کے بیان کیا اس میں، ہاں، ہر چیز، ہاں، مطلب لوگوں کو کلیئر بتایا ہے۔ جی، تو یہ بالکل۔ میں نے دیکھا ہے صحافت میں بہت کم لوگ اتنا کھل کے بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو یہ آپ کی صحافت کا جو ہے بڑا معیاری۔ خود نوشت کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ اخبار میں، رسالے میں تو آپ کو بہت سی احتیاط کرنا پڑتی ہے، جو قاعدے قانون ہوتے ہیں، لیکن خود نوشت میں آپ کھل کر لکھتے ہیں، تو اسی لیے جو آٹو بایوگرافی ہے وہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، بہت زیادہ فروخت بھی ہوتی ہے۔ جی جس طرح شہاب نامہ، جی، وہ دیکھیے آج تک وہ پڑھا جا رہا ہے۔
تو یہ بھی ہماری کافی اچھی تعداد میں دسمبر میں آئی یہ کتاب میلے میں، اب تک اس کی ڈیمانڈ چل رہی پڑی جا رہی ہے۔ اچھا، ہم نے یہ سنا ہے کہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں جو 10-11 سال ضیاء الحق کے تھے، اس میں صحافت پہ بہت سختی ہیں، صحبتیں برداشت کیں، بہت پابندی ہیں، تو اس دور کو آپ ذرا سا بیان کریں گے کہ ناظرین جاننا چاہیں گے کہ کیسا تھا اور صحافت کے لیے کتنا کڑا وقت تھا؟ دیکھیے ماشاء اللہ ہمارے ہاں باقاعدہ 4 لگے، ایوب خان کا، یحییٰ خان، پھر ضیاء الحق، اس کے بعد مشرف، لیکن زین الضیاء الحق کا سب سے ہم سمجھتے ہیں سفاق ماشاء اللہ تھا۔ اب وہ کس کے امریکہ کے کہنے پہ لگا تھا یا جو بھی تھا، ایک تو انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جسمانی طور پہ ختم کرنا ان کا ہدف تھا، وہ کیا، اور سیاسی ملک کو ایک غیر سیاسی کیا انہوں نے، ڈی پولیٹیسائز، اس حد تک کہ 1985 میں الیکشن بھی انہوں نے غیر جماعتی غیر سیاسی کروائے، تو وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور اس میں اخبارات پر وہی جو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا، اس کے تحت کاروائیاں ہوئیں، بہت اخبار رسالے بند کیے گئے۔ اس کے بعد اپنے جو ضابطے تھے مارشاء اللہ کے ریگولیشن، مارشاء اللہ آرڈرز، ان کے تحت بھی بہت کارروائی ہوئی، بہت سے جرنلسٹ گرفتار ہوئے، کوڑے بھی لگے 5 صحافیوں کو۔ تو یہ ہے کہ اس میں پھر ایک پورا عرصہ ہے پری پبلیکیشن سینسر، کوئی میں خیال ہے 1.5-2 سال کا عرصہ ہے، کوئی بھی اخبار انگریزی اردو سب کو اپنے کاپیاں لے جانا پڑتی تھیں اپنے انفارمیشن ڈپارٹمنٹس میں، اتنی سختی تھی، اور وہ پورا طے کرتے تھے کہ یہ اداریہ جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اور ابھی جو ہماری تقریب ہوئی آرٹس کونسل میں، یہ شام بخیر کی، تو اس میں ہم نے خاص طور پہ وہ خاتون انفارمیشن آفیسر تھیں مہناز حسن، کہ وہ اس وقت سینسر والی ٹیم میں تھیں، تو ہم نے اس لیے ان سے زحمت دی کہ بھی وہ بتائیں کس طرح سے حالات ہوتے تھے۔ میر خلیل الرحمن بھی آتے تھے، ڈان والے بھی سب آتے تھے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تھی دیکھے، بہت سخت ماشاء اللہ۔ تو وہ ہے کہ ایک انفارمیشن آفیسر طے کرتا تھا کہ ڈان کا ایڈیٹوریل کیا ہونا چاہیے، جنگ کا کیا ہونا چاہیے، ہمارا کالم کس طرح چھپنا چاہیے، اور رات کو بھی نیوز میں سینسر کی جگہ خالی چھوڑنا پڑتا تھا، نکال دیا نہیں۔ اس وقت پہلے شروع میں 8-10 دن یہ ہوا کہ جو خبر نکال دی وہ خالی جگہ چھپتی تھی، پھر باہر سے بھی انہیں کہا گیا ہوگا کہ بھئی یہ خالی جگہ بھی اچھا نہیں لگتا، لوگ دیکھیں، پھر انہوں نے کہا کہ آپ اضافی خبریں ساتھ لے کر آیا کریں، کمپوز، تاکہ اس کی جگہ ایڈجسٹ لگ جائے، اور مضامین بھی کہ اگر کالم کو پورا اتر رہا ہے تو اس کی جگہ بھی کالم ہونا چاہیے پہلے سے۔ بہت ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور اور سینئر صحافی جو اردو کے حوالے سے بڑا نام ہے، جناب محمود شام صاحب، ہم آپ کوشش کریں گے کہ بھابھی سے کچھ سوالات کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز محمود شام۔ بھابھی یہ بتائیے گا کہ آپ کی شادی باقاعدہ ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی؟ ارینج میرج تھی، ماشاء اللہ۔ یہ بتائیے کہ محمود صاحب اپنے شعبے میں اتنے مصروف رہے اور بہت ہی سخت ان کی جاب تھی، صبح جانا اور رات کو آنا، تو آپ نے اپنی لائف میں کیسا کوارڈینیشن آپس میں کیا، اور کس طرح آپ دیکھتی ہیں محمود صاحب کے اتنا ملک کا بڑا نام بڑے اسٹرگل کے بعد حاصل کیا، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شادی ہماری جو ہوئی وہ تو شعر کہتے ہی ہیں یہ، لیکن بچپن میں جو شادی ہوئی ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلا، بچے ہوتے رہے، اپنی مصروفیت رہی، ویسے ہی بچوں میں کھیلتے کھلاتے زندگی گزر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جوانی۔ اب بڑھاپا آیا تو اب پوری توجہ بیوی پہ دیتے ہیں، بچوں پہ دیتے ہیں، ماشاء اللہ بہت خیال رکھتے ہیں۔ اور یہ بتائیے کہ اب بچوں کو تربیت دینے میں، بچیوں کو پڑھانے میں، بچوں کو ایک جگہ مقام دلانے میں آپ کا اس میں بڑا اہم رول تھا، اور محمود شام تو آپ کو پتہ ہے کہ صحافت کے حوالے سے اتنے مصروف رہتے تھے، تو آپ نے کیسے
اتنا محنت سے گھر بھی دیکھا, شوہر کو بھی دیکھا اور بچوں کو بھی اتنا محنت سے اس مقام پر پہنچایا, کیا کہیں گی؟ یہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. مجھے خود بھی بعض وقت تعجب ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. ماشاءاللہ. کبھی مطلب اس میں مطلب پریشانی میں نہیں رہی میں, اللہ کا بڑا کرم. کوئی پریشانی کبھی مطلب پیسے کے اس میں یا مطلب کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ہاں, بڑا اچھا وقت گزرا. بہت اچھا وقت گزرا. اچھا, اور گزرا کسی بات پہ نا اتفاقی ہوتی ہے, آپ مناتی ہیں یا محمود شام صاحب بناتے ہیں, اور طبیعتاً کیسے پایا آپ نے؟ نا اتفاقی کبھی نہیں ہوئی. میں ہی ناراض ہو جاتی تھی جب رات میں زیادہ دیر سے یہ آتے تھے. ظاہر ہے وہ 2-4 دن بس آپس میں بول چال نہیں ہوئی. کبھی انہوں نے بات کر لی, کبھی میں نے بات کر لی. ویسے مطلب جھگڑا, مطلب آپ دونوں کمپرومائزنگ نیچر. ظاہر ہے جبھی گاڑی زندگی کی ایسے ہی چلتی ہے. ماشاءاللہ. یہ سارا مطلب مسئلہ رہا. بچے ماشاءاللہ بہت اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ محمود شام جو آج محمود شام ہے, اس میں آپ کا بھی برابر کا حصہ ہے. آپ نے بھی بڑا کوارڈینیٹ کیا, تعاون کیا, اور اپنی شوہر کی خدمت بھی ویسے کی, اور انہوں نے اسٹرگل بھی ویسے ہی محنت سے مقام بنایا. یہ آپ مانتی ہیں؟ یہ میں مانتی ہوں. اور میں جب بھی یہ 2 بجے یا 3 بجے آتے تھے تو میں انہیں گرم کھانا دیتی تھی. روٹی اس وقت میں پکا کے دیتی تھی. یہ تو بہت خوش قسمت شوہر ہے, بہت بڑی بات ہے. اب میرے سے مطلب وہ چیز نہیں ہوتی جب سے آپریشن ہوا ہے. کافی مطلب لیکن یہ اب میرا خیال رکھتے ہیں. بہت بڑی بات, دوائیوں کا اللہ پاک قائم رکھے. بہت خیال رکھتے ہیں. جتنی جوانی میں لاپرواہی کی تھی اتنی بڑھاپے, جوانی تو گزر گئی نا بچوں میں. جی. بچوں میں جوانی تو گزر گئی. ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 5 بچے. 2 بیٹیاں, 3 بیٹے ہیں. اور سارے سیٹ ہو گئے ہیں یا ابھی پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, سب شادی شدہ ہیں. ایک بیٹے نے, بڑے نے شادی نہیں کی, وہ کینیڈا میں ہے. اچھا. اور دونوں بیٹیوں کی شادی ہوگی, دونوں بیٹوں کی شادی ہوگی. اس سے بڑا اور کیا ماں باپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ کہ بچے سیٹ ہو جائیں. بچے ماشاءاللہ, یہ ماں باپ کی محنت ہے جو بچے سیٹ ہو جائیں. ماشاءاللہ. بڑے کہ میرے بڑے نے نہیں کی, سب سے بڑی بیٹی ہے, اس کی شادی ہوئی. پھر اس سے چھوٹے والے نے نہیں کی. پھر اس سے چھوٹے والے کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, اوپر رہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی. پھر اس سے چھوٹے والا کینیڈا میں رہتا ہے, اس کے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. اور چھوٹی بیٹی ہے وہ دبئی میں رہتی ہے, اس کے بھی 2 بچے ہیں. جی ماشاءاللہ. ٹھیک. محمود شام صاحب, میں آپ سے سوال کروں گا کہ صحافی اور صحافت کا پاکستان میں آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ صحافی اور صحافت دونوں کا مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ مجھے معاملات بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ بہتر بتا سکتے ہیں, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کہ جو اصل یہ ہوا ہے کہ جو پرنٹ میڈیا تھا یا اس کے بعد جو الیکٹرانک میڈیا آیا, تو اس میں میڈیا کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں. کوئی دودھ بیچتا ہوا آ گیا ہے, کوئی بیکری کے مالک آ گئے ہیں, مطلب اور شعبے کے لوگوں نے اس میں انٹری کی. ان کا اپنا کوئی تجربہ میڈیا کا نہیں ہے, نہ لکھنے لکھانے کا. ان کا صرف پیسہ کمانا, شہرت کے لیے پیسہ کمانا, اور یہ کہ بڑے لوگوں سے, منسٹروں سے, صدر سے تعلقات اس لحاظ سے ہو جاتے ہیں. ادھر وہ بڑے سے بڑی بھی ان کی صنعت ہو, اس سے بڑا اثر پڑا ہے. تو اس کی وجہ سے پروفیشنلزم ختم ہو گیا ہے اب. اور خاص طور پہ جو چینل ہیں ان میں تو کوئی پروفیشنلزم ہے ہی نہیں کہ جو لوگوں کو آپ نے باخبر رکھنا ہے. میڈیا کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ پیپلز رائٹ ٹو نو, کہ لوگوں کا جو جاننے کا حق ہے اس کو پورا کرے میڈیا, چاہے وہ پرنٹ ہو, ٹی وی چینل ہو, سوشل میڈیا ہو, کوئی بھی ریڈیو ہو. جی. تو وہ چیز نہیں ہو رہی ہے, لوگوں کو باخبر نہیں رکھا جا رہا, اور اس میں پابندیاں بھی ہیں. کوئی آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں, فوج کی طرف سے ہیں, جی, حکومت کی طرف سے ہیں. پہلے میں نے دیکھا 20-30 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب نہیں, ہمارے ہاں تو شروع سے ہی رہا ہے. اگر آپ 50 کا جو عرصہ ہے 1950 کا, اس میں بھی
یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اخبار بند ہوتے رہے، رسالے بند ہوتے رہے. میاں ممتاز محمد خان دولتانہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے 50s میں، انہوں نے شورش کشمیری کا چٹان کئی دفعہ بند کیا. تو یہ شروع سے ہمارے ہاں چل رہا ہے. پھر ماشاء اللہ میں ظاہر ہے کہ نہیں ہوتی آزادی. تو اب اس وقت جو ہے ماشاء اللہ تو نہیں ہے، لیکن ان کی بالادستی ہے. تو وہ جس کو چاہتے ہیں، آپ دیکھتے ہی ہیں کہ اچانک ہی آواز بند ہو جاتی ہے تقریر میں. اور تو وہ پابندیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے، ان کو جو شوق تھا اور جو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، یا جن کے ضمیر بیدار تھے، زندہ تھے، انہوں نے پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنا خبر جو ہے لوگوں تک پہنچائی ہے اور لوگوں کو باخبر رکھا ہے. محمود شام صاحب، یہ ناظرین ہمارے جاننا چاہیں گے کہ جو نئے آنے والے صحافی وہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، وہ محنت، وہ اسٹرگل جو آپ نے کی، آپ کے زمانے میں بڑے بڑے صحافیوں نے کی، وہ نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہ چاہتے ہیں شارٹ کٹ میں میں بڑی جگہ پہنچ جاؤں. تو نئے آنے والے صحافیوں کو میں چاہتا ہوں کوئی ایسا پیغام دیں آپ جو ان کے اچھے مضبوط ہو کر نکلیں اور ایک معیاری صحافی بنیں. کہ اس میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، چاہے پرنٹ میں ہو آپ الیکٹرانک میڈیا، زبان، تلفظ اور عبارت آرائی، کہ آپ اس خبر کو کس طرح سے اظہار کر رہے ہیں. تو اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے، اور زبان پر عبور، اور اس کے ساتھ ہی خاص طور پر کیونکہ زیادہ تر انفارمیشن انگریزی میں ہے، اس لیے انگریزی آنا بھی ضروری ہے. اور اس کے پھر اس کے بعد ہے تحقیق، کہ آپ فوراً یہ کہ کسی کے کہنے پر خبر نہ دے دیں یا الزام نہ لگائیں، اس کی دوبارہ تصدیق کریں، مکمل تحقیق آپ کے پاس ہونی چاہیے، بعد دیں. جی جی، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس میں کسی کا بھی اگر غلط آپ نے الزام لگایا اور اس کا کیریئر خراب ہو گیا ہے، اس کے اپنے خاندان میں اس میں رسوائی ہوئی، تو پھر اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. محمود شام صاحب، آج کل آپ ہفتہ وار سوشل میڈیا کی جو نشست رکھ رہے ہیں اور پبلک نے اسے، عوام نے بہت پسند کیا، بہت پذیرائی ملی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ بہتر رہی، یا کالم جو لکھ رہے ہیں آپ لکھتے رہے ہیں اس کا زیادہ بہتر رسپانس آتا تھا، یا سوشل میڈیا پہ جو آج کل پروگرام کر رہے ہیں؟ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ آپ کو رسپانس آ رہا ہے. کیا کہیں گے؟ یہ جو ہم تو 60 کی دہائی سے کر رہے ہیں یہ صحافت، اور ساتھ گفتگو کا بھی تقریبات وغیرہ میں. تو ایک دور تھا پرنٹ کے عروج کا، جو 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے. جی جی، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو آپ کی تحریر پہ، کالم پہ رسپانس ملتا تھا. ہم جس طرح ہفتہ روزہ معیار جب ماشاء اللہ کے خلاف تھا، تو چھوٹی چھوٹی جگہوں سے بھی ٹیلی فون آتے تھے، اور اخبار رسالے کی سرکولیشن بڑھتی رہتی تھی. کئی جگہ یہ ہے کہ ایک آدمی پڑھتا تھا اور 8-10 سنتے تھے. اب چونکہ آپ کی ترقی ہو گئی اور یہ ایسی ایسی ڈیوائسز آ گئی ہیں، جو آپ کا سمارٹ ٹیلی فون ہے، فیس بک ہے، تو یہ بھی اب ایک اظہار کا ذریعہ ہے. تو میرا خیال ہے ہماری عمر کے لوگ کم ہیں جو اس پہ آ رہے ہیں، وہ اپنے پرنٹ تک ہی محدود رہے. تو ہم نے اس کو بھی ضروری سمجھا. اور جب سے یہ شروع ہوئی ہیں، میں تو جو جنگ میں تھا، جب ای میل شروع ہوئی، فیس بک آئی اس طرح سے، تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ بڑا اچھا رسپانس کیا. اور ای میل وہ ایڈریس بنانا، اس کے ذریعے آپ پوری دنیا سے رابطے میں رہیں. تو اس میں بھی ہمیں جو ایک ہے فائدہ، اور یہ بہت ہی آسان ہے. تو اسی ٹیلی فون کو استعمال کرتا ہوں، کوئی اس میں لائٹنگ وائٹنگ کوئی ایسی وہ نہیں ہے. نہیں تو اس میں یہ ہے کہ بھی ہمارا جو حلقہ ہے آسٹریلیا سے بھی اس میں شرکت ہو جاتی ہے، دنیا سے شرکت کی جاتی ہے، امریکہ، کینیڈا. ماشاء اللہ. تو میں اس میں جو یہ کر رہا ہوں کہ جو ٹیکسٹ میسیج آتا ہے، جی جی، وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں. ہاں جی، اس سے وہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ شامل رہتا ہوں. ہماری بات پہنچ رہی ہے. دیکھ رہا ہوں. ورنہ
ہوتا ہے کہ شاعر یا بڑا کوئی صحافی ہو وہ کسی دوسرے کی بات کو اپنے آواز سے نہیں کرتا، لیکن ہم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام ساری چیزیں بتاتے ہیں، یہ پروگرام دو طرفہ ہو، صرف یہ کہ یک طرفہ اس میں جس طرح اگر آپ خالی استعمال کریں ویڈیو، اس میں ہوتا ہے کہ صرف آپ کی بات ہوگی، دوسرا نہیں ہوگا. اس لیے میں فیس بک پہ زیادہ اس کو کامیابی سے کر رہا ہوں، اور دن ہم نے وہی رکھے ہیں جس دن پرنٹ میں ہمارا کالم چھپتا ہے، جمعرات اور اتوار کو. تو یہ بھی ایک نیا تجربہ ہے کہ جو کالم لکھا گیا اس کو ہم بول کر پڑھ کے بہت کامیاب تجربہ رہا. یہ پبلک پسند کر رہی ہے، عوام بہت سراہ رہی ہے اس کو، اور اس سے استفادہ بھی بہت لوگ حاصل کر رہے ہیں. تو محمود شام صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کے موجودہ حالات جو ہیں، پوری دنیا میں اس وقت پاکستان پہ نظر ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی جو باہر ہیں، خاص طور پر باہر ممالک میں، ان کو بڑی فکر ہے پاکستان کی، اور پاکستان کے اندر رہنے والے بھی بے چین اور پریشان ہیں. تو آپ اتنے سینئر صحافی ہیں، میں جاننا چاہوں گا کہ آپ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کوئی ایسا شخص آئے جو پاکستان کے اس مسئلے کو، پاکستان کے معاملات کو بہتر کر سکے؟ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے؟ دیکھیں، مایوسی تو ہمیں بھی بہت تھی، لیکن 8 فروری کو عوام نے جس شعور کا مظاہرہ کیا ہے اور جتنے لگن سے وہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچے ہیں، اس سے آپ کو پھر ایک امید بنتی ہے کہ اگر ان کو حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی لیڈر یا جماعت ہو تو یہی عوام جو ہے وہ جو ہے نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب. تو یہ زرخیز ہے، اور جس طرح عمران خان نے ایک ریزسٹنس شو کی ہے، ورنہ آج تک یہ تھا کہ باریاں لے رہے تھے یہ 1985 سے، اور پھر کسی کی حکومت چھینی جاتی تھی، برطرف کیا جاتا تھا تو وہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتا تھا، جی ہاں، کمپرومائزنگ کر لیتا تھا، کمپرومائزنگ نہیں، اور باہر چلے جاتے تھے. تو یہ ہے کہ اس نے ایک آپ کو پہلی دفعہ مزاحمت کی ہے، جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی کہ ان کو بھی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور ایک کیا. لیکن ان کی پارٹی نے تو ساری جو بھی میراث تھی اس کو ضائع کر دیا. جی، تو اس سے ہمیں امید ہوئی ہے، لیکن اب عمران خان اور ان کی پارٹی کو بھی چاہیے کہ اس وقت وہ آئندہ 10-15 سال کا جو بھی ایک روڈ میپ پلان کریں، روڈ میپ بنائیں، کیونکہ آپ پہ سب سے بڑا تو ہے کہ جو قرضے ہیں وہ آسانی سے اترنے والے نہیں ہیں. جی، اس کے لیے آپ کو اپنے کیا کرنا ہوگا، ریسورسز بڑھانی ہوں گی، جی، یا مینوفیکچرنگ بڑھنی چاہیے. جی، یہ جو شاپنگ مال کھل رہے ہیں جہاں دوسرے ملکوں کی چیزیں زیادہ بک رہی ہیں، اپنی آپ کی پاکستانی پروڈکٹ کو زیادہ اجاگر کرنا ہوگا، وہ بنائی جائیں، اور اپنے جو ریسورسز ہیں، آپ کے معدنی وسائل ہیں، قدرتی وسائل، زرخیز زمین، آپ کی جو پیداوار ہے فی ایکڑ وہ آپ کی ایران سے بھی کم ہے، انڈیا سے بھی کم ہے. جی، اس کو بہتر کریں. یہ بہتر کرنے کی گزارش بہت گنجائش ہے، لیکن ہمارے جو لوگ آ رہے ہیں 85 سے، اور ان کے ساتھ جو شراکت ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ بہت ہی محدود مقاصد کے لیے ہے کہ اپنے اپنے وہ مفادات کے لیے ہے، تو اس سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وہ ہے کہ لوگوں کو میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو یونیورسٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رستہ بتائیں. جی، جی، دانشور جو ہیں وہ بتائیں. صرف آپ سیاست دانوں اور ادیب اور دانشور آگے آئے ہیں، سیاست دانوں اور جنرلوں پہ نہ چھوڑ دیں. جی، جی، ہمارے ہاں وہ کہا جاتا ہے نہیں جی یہ تو سیاسی کام ہے، اس کا نہیں، لیکن ملک کو معاشی طور پہ مستحکم کرنا، مضبوط اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری. جی، خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور صحافی جناب محمود شام صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے تفصیلی. ہم جاننا چاہیں گے کہ شام صاحب 50 سالہ آپ کی صحافت کی جو زندگی ہے، اس میں 50 سال میں کئی آپ کے برابر کے صحافی، جرنلسٹ اور خاتون ہو یا مرد ہوں آئے ہیں، تو کچھ ایسے نام بتائیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ
بڑے ان کی خدمات ہیں صحافت میں جو موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ کچھ ایسے نام آپ کہ بتا. جو 50 کی دہائی سے ہی جو جد و جہد ہو رہی ہے اس میں سمجھوں گا کہ حمید نظامی بڑا نام، جو نوائے وقت کے بانی تھے، جی جی جی، ان کے اداریے ابتدا سے ہی 14 اگست 1947 سے ہی بہت زیادہ ایک چشم کشا اور سمجھانے والے. بڑا اس کام. کے بعد میں جب نوائے وقت میں تھا ایوب خان کے زمانے میں تو بشیر احمد ارشد صاحب ہمارے سینئر تھے، وہ اداریہ لکھتے تھے جی جس پہ بہت زیادہ مطلب اخبار نوائے وقت اس کی وجہ سے ہی چلتا تھا. اس کے بعد ایک پورا اسٹرگل ہے منہاج برنا صاحب مناج کہ برنا، ان بڑا کی ایک ورکنگ جرنلسٹ کے لیے خدمات ہیں. مشرقی پاکستان میں کے جی مصطفیٰ کے جی تھے مصطفیٰ، اور پھر نثار عثمانی صاحب لاہور سے، تو ان کی خدمات ہیں. انگریزی میں مظہر علی خان مظہر علی یہ ڈان کے ایڈیٹر بھی رہے جی اور اپنا بھی رسالہ ایک ویو پوائنٹ جی، نکالتے رہے. اور ماجد صاحب، ان کے ہے تو یہ جو ڈان میں ماجد صاحب بھی تھے. جی ڈان ماج صاحب بھی تھے. اور یہ اس طرح سے حسن عابد، حسن عابدی صاحب، ارد شیر کاوش جی جو فارسی، جی. ان کا کالم ہوتا کراچی میں جو غیر قانونی تعمیرات ہیں جی اس جی، پہ بڑی ریسرچ کر کے بڑی وہ ریسرچ کر لکھتے تھے. ارشاد احمد حقانی، ارشاد ان بڑا، کے کالم ان کا بھی بہت بڑا زیادہ پڑھے جی گئے. اور جی جنرل ضیاء کے مارشاء اللہ میں انہوں نے بہت اچھے لکھے. وارث میر، وارث میں یہ حامد میر کے والد، ہاں. تو ان کا بھی ہے کہ اس زمانے میں پھر انہوں نے میس کمیونیکیشن میں پڑھایا بھی ہے لوگوں کو. جی جی، ابراہیم جلیس صاحب، ابراہیم شوکت جلیس صدیقی، بڑا نام، جی جی، شوکت صدیقی، شوکت صدیقی، احمد ندیم قاسمی، احمد ندیم صاحب، اور ایز اے جرنلسٹ فیض احمد فیض بھی کیا بہت ہے ان کا بھی کہ وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، ایڈیٹوریل لکھتے تھے. اسی طرح سندھی جرنلزم میں بھی بہت ہیں. قاضی عبدالمجید عابد ہیں اور شیخ ایاز گجراتی میں لیڈر کے جو تھے انقلاب ماتری صاحب، تھا. ہاں. پشتوں میں بھی بہت زیادہ ہے، سب جگہ ہیں جن لوگوں نے ایک صحافت میں ایک بڑا ٹائم دیا، بہت کام خدمت کیا ہے اور ان کی وجہ سے آگے صحافیوں کی نئی نسلیں وہ آتی رہیں. آئی ہیں، ہاں، کام ہو رہا ہے. خواتین و حضرات، ہماری گفتگو رہی ہمارے پاکستان کے نامور اردو کی صحافت کا ایک بڑا نام جناب محمود شام صاحب. تو انشاءاللہ آپ کو گفتگو پسند آئے گی اور اس کا ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. سنہرے لوگ سے میں مخاطب تھا، آپ کو اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.